MQM پاکستان کی میزبانی میں جمعیت علماء اسلام کا جو نمائندہ وفد MQM پاکستان کے عارضی مرکز پر تشریف لایا ہے، سب سے پہلے تو آپ سب کی خدمت میں السلام علیکم. اب یہ شکریہ. JUI جمعیت علماء اسلام پاکستان سندھ کے جنرل سیکریٹری محمد راشد محمود سومرو صاحب اپنے ایک وفد کے ساتھ آج MQM کے عارضی مرکز تشریف لائے ہیں، آپ کے علم میں ہے. اور MQM پاکستان کی طرف سے خالد مقبول صدیقی بھائی ہمارے سربراہ، ان کی طرف سے ہم سب نے ان کا استقبال کیا. اور ظاہر ہے کہ خوب گزرے گی جب مل بیٹھیں گے دیوانے دو، اور ظاہر ہے کہ جب دو سیاسی اکائیاں آپس میں باہم ملتی ہیں تو سب سے پہلے تو وہ ملک کے موجودہ حالات اور پھر بالخصوص سندھ کی صورتحال پر لازمی طور پر ایک تفصیلی گفتگو ہوتی ہے. تو ہم نے موجودہ سیاسی صورتحال اور اس کے ساتھ ساتھ جو ملک کی جڑی ہوئی معاشی بدحالی ہے، سیاسی عدم استحکام اپنی جگہ، سیاسی بحران اپنی جگہ، پھر معاشی بدحالی پر ہم نے تفصیلی گفتگو کی. اور پھر خاص طور پر صوبہ سندھ کا جو کردار ہو سکتا ہے ملک کو تمام عدم استحکام سے نکالنے کا، تمام بحرانوں سے بچانے کا. تو گزشتہ 15 سالوں میں آخر ایسا کیا ہوا کہ سندھ وہ کردار ادا کرنے سے قاصر رہا؟ اور ہم گزشتہ کئی ماہ سے آپس میں رسمی طور پر اور غیر رسمی طور پر جب ملاقات کرتے ہیں، اور اس میں اپنے GDA کے دوستوں کے ساتھ بھی، تو ہم تینوں فریقین کم و بیش ایک ہی بات پر جو ہے وہ پھر ہمارا اتفاق ہوتا ہے. اور آج بھی ہم نے یہی بات کی کہ اب وقت آ گیا ہے کہ یہ جو گزشتہ 15 سالوں سے بلا شرکت غیرے اپنے سیاسی قد اور وزن سے بھی زیادہ سندھ کے سیاسی وڈیروں اور جاگیرداروں نے جس طرح یہاں کے اقتدار، اختیار، وسائل، یہاں کی زمینوں، یہاں کے انتظامی معاملات پر قبضہ جمائے رکھا ہے، اور ہر مرتبہ سندھ کے عوام میں سندھ کارڈ کا استعمال کر کے لوگوں کی آنکھوں میں دھول جھونک کے جس طرح اپنے سیاسی اکابر شہداء کے لہو کو بیچا، جس طرح سندھ کے مظلوم عوام کی سیاسی امنگوں کا خون کیا، ہم نے یہ طے کیا ہے کہ اب یہ سندھ کارڈ ہم نہیں چلنے دیں گے. اس کی بنیاد پر اب معصوم عوام کو اس غلط فہمی میں نہیں رہنے دیں گے کہ سندھ میں اور خاص طور پہ دیہی سندھ میں کوئی متبادل قیادت نہیں ہے. اللہ کے فضل و کرم سے مجھے پورا یقین ہے کہ آج جو اسٹریٹ پاور دیہی سندھ میں واضح طور پر میرے JUI کے بھائیوں، اکابرین اور سیاسی دوستوں اور ساتھیوں کے پاس ہے، مجھے یقین ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس بھی وہ سیاسی قوت، وہ سیاسی حمایت جو عوام کی ہو سکتی ہے، جو لوگ دل و جان کے ساتھ جس طرح کسی کی آواز پر لبیک کہہ کر بڑے بڑے اجتماعات، جلسوں اور ریلیوں میں اور احتجاج میں آ سکتے ہیں، اگر آج وہ کسی کے پاس دیہی سندھ میں وہ سیاسی قوت ہے تو میں دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ وہ میرے جمعیت علماء اسلام کے بھائیوں کے پاس ہے. اور ان کے ساتھ ساتھ GDA کے ساتھیوں نے بھی اپنا بھرپور کردار ادا کیا ہے. اور جو وہاں پر
MQM کا ووٹ بینک موجود ہے، تو ہم بہت تیزی کے ساتھ اب یہ بات طے کر رہے ہیں کہ انف از انف، اب تمام حدوں کو پار کر لیا ہے سندھ کے سیاسی وڈیروں جاگیرداروں نے. اور جس طرح آج کراچی کا رونا تو ہم روتے ہیں اور ہم اس کا ذکر کرتے ہیں، حیدرآباد کا، سکھر کا، میرپور خاص کا، لیکن نواب شاہ اور لاڑکانہ کے حالات بھی، وہاں کے جو گوٹ ہیں، وہاں کے گاؤں ہیں اور ایون شہری علاقے ہیں، تو کراچی، خواہ کراچی ہو، نواب شاہ ہو، لاڑکانہ ہو، کشمور ہو، جیکب آباد ہو، ان میں آپ یہ فرق کر ہی نہیں سکتے کہ 15 سالوں میں یہاں کے عوام کے ساتھ، سندھ کے لوگوں کے ساتھ جو ظلم، زیادتی اور ناانصافی ہوئی ہے، جو ظلم کے پہاڑ توڑے گئے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ اب سندھ کے عوام، ہم سب کی مشترکہ کوششوں سے، ہماری وسیع تر مفاہمت اور اشتراک عمل سے ایک امید کی کرن روشن ہوئی ہے، اور ان کی یہ غلط فہمی دور ہو رہی ہے کہ سندھ میں اور دیہی سندھ میں کوئی متبادل قیادت موجود نہیں ہے. ہم نے یہ طے کیا ہے کہ ہم سب مل کر وسیع النظری اور وسیع القلبی کا مظاہرہ کر کے انشاءاللہ تعالی پاکستان پیپلز پارٹی، اس کے سیاسی وڈیروں جاگیرداروں کو ان کی اوقات یاد دلائیں گے. اور یہ جو بے چینی اور اضطراب ہے جس کا گزشتہ دنوں نواب شاہ میں اظہار ہوا، یہ جیسے جیسے ہمارے درمیان معاملات طے پاتے جائیں گے، ویسے ویسے ان کے بیانات میں یہ تیزی اور تندی آتی رہے گی، اور وہ اس طرح کی بات کریں گے کہ ہم، یہ اگر ہمارے لیے ایسی بات کی گئی کہ ہم کہیں پر کوئی میدان چھوڑ کے کہیں تھوڑا پیچھے ہٹے ہیں ٹیکٹیکلی، تو یہ کہا جائے کہ ہم نے میدان چھوڑ دیا، اور یہ بات کر کے تم نے 15 سالوں میں جو سندھ کی تقسیم کی پالیسی پر کام کیا، ایک طرف قوم پرستی کا لبادہ اوڑھ کر معصوم میرے سندھی بولنے والے سندھی بھائیوں کا استحصال کیا، نہ نواب شاہ اور لاڑکانہ جیکب آباد کشمور کو کچھ دیا، نہ کراچی، حیدرآباد، سکر، میرپور خاص کو کچھ ملا، تو پھر عوام تو وہیں پر رہے. تو آج ہم نے یہ طے کیا ہے، یہ عہد کیا ہے کہ ہمیں ایک بہت بڑی یکجہتی اور اتحاد قائم کرنا ہے، اور اس خلا کو، جو پیپلز پارٹی کی نااہلی، ان کے مظالم، ان کی ناانصافیوں اور ان کی سندھ کی تقسیم کی پالیسی سے، جہاں پر قوم پرستی کو ہوا دی جائے، جہاں منافرت کو ہوا دی جائے، تو ہم پاکستان پیپلز پارٹی کی اس پالیسی کو ناکام بنانے کے لیے سندھ کے دیہی اور شہری عوام کے درمیان جو ہم آہنگی قائم کرنے کے لیے ہم نے قربانیاں دی ہے، انہیں رائے گاہ ہونے سے بچانے کے لیے ہم نے یہ عہد کیا ہے کہ ہم ان کے اشتعال انگیز بیانات کا جواب، کوئی قوم پرستی کا لبادہ اوڑھ کر معصوم سندھیوں کو، معصوم سندھی زبان بولنے والے معصوم سندھی، یا اردو زبان بولنے والے سندھ کے شہروں میں رہنے والے سندھی جو عرف عام میں مہاجر کہلاتے ہیں، اور ان شہروں میں اب ہر زبان بولنے والا پاکستانی بستا ہے، ہر علاقے کا پاکستانی بستا ہے. کراچی ایک منی پاکستان ہے، کراچی چلتا ہے تو پاکستان چلتا ہے، کراچی چلتا ہے تو اسلام آباد بھی چلتا ہے، اور راول پنڈی بھی چلتا ہے. یہ ساری باتیں میں ہر موقع پر اس لیے کرتا ہوں کہ سب کو اپنی اپنی ذمہ داریاں یاد رکھنی ہے، اور اب وقت آ گیا ہے کہ ان ذمہ داریوں کا پاس کیا جائے اور اس کے مطابق آگے کے فیصلے کیے جائیں. اور جو آج گفتگو ہوئی اس میں جہاں ایک ہمارے درمیان وسیع البنیاد اشتراک عمل ہمیں قائم کرنا ہے، ایک یکجہتی
قائم کرنی ہے اور ایک دوسرے کی طاقت کو ایک دوسرے کی طاقت کے ساتھ جوڑنا ہے، تو اس پر ہم نے آج مکمل اتفاق کیا پہلی گفتگو تو، تاکہ یہ سندھ کارڈ جو ہے وہ اس سیاست کا خاتمہ کرے۔ دوسرا، اسی کے ساتھ غلط فہمی سندھ کے معصوم بے گناہ عوام کی کہ ہم ہیں ان کے سروں پہ ہاتھ رکھنے والے، وہ یتیم نہیں ہیں۔ لاڑکانہ کے نواب شاہ کے شہری یتیم نہیں ہیں، لاوارث نہیں ہیں، وہ ان وڈیروں جاگیرداروں کے محتاج نہیں ہیں۔ ان کے بھائی، ان کی بہنیں ان کے ساتھ کھڑے ہیں، اور ہم ان کے سر پر ہاتھ بھی رکھیں گے، ان کے ساتھ بھی کھڑے ہوں گے، اور ان کے خلاف ظلم کا خاتمہ بھی کریں گے۔ یہ ہم نے آپس میں طے کیا ہے۔ دوسرا جو ہماری گفتگو اس میں میرے بھائی راشد محمود سمرو بھائی بھی روشنی ڈالیں گے کہ یہ جو کیئر ٹیکر حکومت میں چاہے وزیر اعلیٰ ہیں، پھر وزراء ہیں، اور پھر اس کے بعد جو افسران کی جو پوسٹنگز ہوئی ہیں اور تعیناتی ہوئی ہے، اس پر ہمارے مشترکہ تحفظات ہیں، ہماری تشویش ہے۔ کیونکہ اگر بہت اعلیٰ سطح سے یہ دعویٰ کیا جاتا ہے کہ سسٹم گزشتہ 15 سالوں میں جو لوٹ مار کا، بدعنوانی کا اور کرپشن کا قائم ہوا ہے اسے ختم کرنا ہے، تو یہ جو پوسٹنگز ہوئی ہیں یہ کم و بیش وہی ہیں جو گزشتہ 15 سالوں میں ہوتی رہی ہیں۔ تو یہ ہم نے اس پر مشترکہ طور پہ اپنے تحفظات کا اظہار کیا ہے، اور جس سطح پہ ان تحفظات کو پہنچانا ہے ہم نے پہنچایا ہے۔ یہ ہماری دوسری گفتگو، اس پر بھی ہم ایک پیج پر ہیں۔ اور جو تیسری بات ہے کہ پورے سندھ میں اس وقت بد امنی ہے، لا قانونیت ہے، ڈاکو راج ہے، اندرون سندھ میں بھی اغوا برائے تاوان اور دشمنی کی بنیاد پر اغوا، یہ سلسلہ بہت اپنے عروج پر ہے۔ اب کیئر ٹیکر حکومتوں نے چاہے وفاقی ہو صوبائی ایک بیڑا اٹھایا ہے سسٹم کو ختم کرنے کا، بدعنوانی کو ختم کرنے کا، کچھ احتساب کو شروع کرنے کا۔ تو پھر یہ جو جرائم ہیں، اور جس میں کراچی کا اسٹریٹ کرائم ہو یا لاڑکانہ، نواب شاہ، اور پھر باقی جو دیہی علاقے ہیں کشمور، جیکب آباد، تو وہاں کے حالات بھی کراچی سے، اور کراچی کے حالات ان علاقوں، ان شہروں سے مختلف نہیں ہے۔ تو یہ پورا سندھ یرغمال بنا ہوا ہے۔ یہ 15 سالوں میں ڈاکوؤں کی سرپرستی کی گئی، راشی افسران اور جس طرح کے خود کو خدا سمجھنے والے جو وڈیرے جاگیردار وزراء تھے، انہوں نے جس طرح سندھ کے ریاستی جو اختیارات اور وسائل تھے ان کو جس طرح اپنی ذاتی اور گروہی جاگیر سمجھ کر استعمال کیا، اور ریاستی طاقت کا، حکومتی وسائل کا بے دریغ استعمال کیا اپنے مذموم عزائم کی تکمیل کے لیے، ہم اس کی پہلے بھی مذمت کرتے رہے ہیں، آج بھی ہم واشگاف الفاظ میں اس کی مذمت کرتے ہیں۔ اور یہ جو لیگیسی ہے 15 سال کی حکومت کی جو ابھی بھی قائم ہے، ڈاکو راج کی صورت میں، اسٹریٹ کرائم کی صورت میں، جس کو ایکچولی پورا موقع دیا گیا، جس کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی گئی، تو میں سمجھتا ہوں چاہے چوری ہو، ڈکیتی ہو، ریزنی ہو، کراچی میں پھر جس طرح میرے نوجوانوں کا کراچی میں قتل ہوتا ہے، وہ ٹیلی فون، موبائل فون دے دیں، اپنا والیٹ دے دیں، اپنا سب کچھ دے دیں، گاڑی کی چابی دے دیں، اس کے باوجود بھی جو لوٹ مار کرنے والے، ریزنی کرنے والے ہیں، سنیچرز ہیں، وہ ان کا بہیمانہ قتل کر کے جاتے ہیں۔ یہ 15 سالوں میں انہیں دودھ پلایا گیا ہے، یہ اصل بات ہے۔ تو ہم نہیں، کراچی کے، سندھ کے شہروں میں رہنے والوں میں یہ ڈر و خوف پیدا کیا گیا ہے، اس طرح ڈاکو راج اور یہ بدعنوانی کا راج جو قائم ہوا ہے، یہ انہیں اس ڈر و خوف سے ہم نکال رہے ہیں۔ ہم سیاسی اور جمہوری استحکام کے لیے مولانا فضل الرحمان کی آواز پر لبیک کہہ کر اگر ہم نے ایک ورکنگ ریلیشن شپ کر لی تھی، جبکہ ہمیں معلوم تھا کہ اس کا نتیجہ کوئی نہیں نکلنا، پاکستان پیپلز پارٹی کے اکابرین کے ساتھ، اور شہباز شریف صاحب پی ایم ایل این کے جو صدر ہیں اور مولانا فضل الرحمان صاحب جو سربراہ ہیں، انہوں نے بھی ضمانت دی تھی، لیکن میرے خیال میں وہ بھی جانتے ہیں، میرے دونوں اکابرین بھی جانتے ہیں
کہ یہ جو ورکنگ ریلیشن شپ تھی یہ ہم نے صوبائی حکومت اسی لیے جوائن نہیں کی کہ ہم پاکستان پیپلز پارٹی کے نہ کل حلیف تھے، نہ آج ہیں، نہ کل حلیف ہوں گے۔ ہم سندھ کے دیہی اور شہری عوام کی خدمت، ان کے بنیادی مسائل حل کرنے کے لیے ہماری جو اولین اور پہلی کوشش انشاءاللہ تعالی یہ ہے کہ اب یہ 15 سالوں سے جو ظلم کا سلسلہ ہے اسے ختم کیا جائے، سندھ کارڈ کے استعمال کو ختم کیا جائے، اور ایک متبادل قیادت ہے اسے واضح طور پر سامنے لایا جائے، اور سندھ کے عوام کو دیہی ہوں شہری ہوں مایوسی سے نکالا جائے۔ ان کے جو جملہ مسائل، چاہے بے روزگاری، مہنگائی اور غربت کے مسائل ہیں، چاہے پانی، بجلی، گیس کے مسائل ہیں، پھر دیگر انفراسٹرکچر کے مسائل ہیں، یہ تمام مسائل حل کیے جائیں۔ اور اس کے لیے سندھ جتنے وسائل وفاق کو دیتا ہے، کراچی اگر 4,000 ارب روپے کا ٹیکس دیتا ہے تو 40 ارب کی خیرات نہ مجھے منظور ہے ایم کیو ایم کو، نہ جے یو آئی محمد راشد محمود سومرو کو منظور ہے، نہ میرے جی ڈی اے کے اکابرین جو ہیں انہیں منظور ہے۔ تو ہم کراچی کے حقوق کے لیے، یہاں کے تمام مظلوموں کے حقوق کے لیے، حیدرآباد سکر اور پھر جیکب آباد، لاڑکانہ، نواب شاہ، کشمور، ان اور پورے سندھ کے مظلوموں کے حقوق کے لیے انشاءاللہ تعالی ہم ایک بھرپور جد و جہد کا آغاز کر چکے ہیں، اور یہ آج کا ہمارا جو مشترکہ اجلاس اور میٹنگ تھی یہ بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ بہت شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں شکر گزار ہوں متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کے لیڈران کا، بالخصوص خالد مقبول صدیقی صاحب کا، جنہوں نے آج ہمیں ویلکم کیا، فاروق ستار صاحب کا، اور خواجہ اظہار بھائی، رؤوف صدیقی صاحب اور دیگر عہدیداران۔ اور میں اپنی گفتگو کا آغاز آج مستونگ میں ایک بم دھماکہ ہوا ہے اور جمعیت علماء اسلام کے سینئر رہنما حافظ حمداللہ صاحب اس میں زخمی ہیں، اس بم دھماکے کی مذمت سے کرتا ہوں، اور اس میں جو زخمی ہیں ان کے جلد صحت یابی کے لیے دعا سے کرتا ہوں۔ جمعیت علماء اسلام کے اوپر تواتر سے یہ حملے صرف اس لیے ہیں کہ جمعیت علماء اسلام پاکستان کے ساتھ کیوں کھڑی ہے۔ 3 خودکش حملے میرے قائد پر، ہمارے مرکزی سیکرٹری جنرل مولانا عبدالغفور حیدری، سابق وزیر اعلیٰ جناب اکرم خان درانی پر قاتلانہ حملے اور خودکش دھماکے، میرے شہید والد کی شہادت، باجوڑ میں 80 جے یو آئی کے ورکرز کی شہادت، اور آج مستونگ میں شہادت اور بم دھماکہ بزدلانہ عمل ہے۔ اس کی جتنی بھی مذمت کی جائے وہ کم ہے، لیکن جمعیت علماء اسلام کے عزائم پہلے سے بلند ہیں، اور انشاءاللہ ملک کی سلامتی کے لیے جمعیت علماء اسلام کا یہ کارواں مولانا فضل الرحمان کی قیادت میں اپنا کام جاری رکھے گا۔ فاروق ستار صاحب نے تفصیلی گفتگو کی، جو باتیں آج ہماری ڈسکس ہوئی، اس بات پر اتفاق ہوا کہ متحدہ قومی موومنٹ پاکستان ہو، گرینڈ ڈیموکریٹک الائنس ہو، یا جمعیت علماء اسلام ہو، وہ سندھ میں کسی ایک علاقے، ایک قوم، ایک ذات اور ایک قبیلے کے لیے جد و جہد نہیں کریں گے، بلکہ کراچی سے کشمور تک بسنے والی تمام قومیں، تمام قبائل، تمام افراد، تمام علاقے ہم سب کے لیے مشترکہ ہیں، اور سب کے حقوق کے لیے مشترکہ جد و جہد کریں گے۔ کیونکہ اسٹریٹ کرائم کا اگر کراچی میں عروج ہے تو کشمور، کندکوٹ، جیکب آباد، شکارپور اور گھوٹکی میں بھی 800 بندے ڈاکوں کے پاس مخفی ہیں۔ یہاں اگر ہتھیار کا استعمال ہے تو وہاں بھی ڈاکوں کے پاس اینٹی ایئر کرافٹ گنیں ہیں۔ کراچی سے کشمور تک
امن امان کی صورتحال جب یکساں ہے، کراچی اور کشمور تک حقوق پامال یکساں طور پر کیے گئے، کراچی سے کشمور تک یکساں ڈیلیور نہیں کیا گیا، کراچی سے کشمور تک کرپشن کی یکساں داستانیں ہیں، تو پھر ہم سب نے بھی اس کے خلاف مل کر یکساں جدوجہد کرنے پر اتفاق کیا ہے۔ کل میری گرینڈ ڈیموکریٹک موومنٹ کے چیف کوآرڈینیٹر پیر صدرالدین شاہ راشدی صاحب سے ملاقات ہوئی، اور آج ایم کیو ایم پاکستان کے عہدیداران سے ملاقات ہوئی۔ اس بات پر تینوں جماعتیں متفق ہیں کہ سندھ کے اندر جو ٹرانسفر پوسٹنگز ہو رہی ہیں، گرینڈ ڈیموکریٹک الائنس کو، جمعیت علماء اسلام کو اور ایم کیو ایم کو ان ٹرانسفر پوسٹنگز پر مکمل تحفظات ہیں۔ ہم ان کو مسترد کرتے ہیں، چاہے وہ ڈی آئی جی سطح کی ہوں یا کمشنر سطح کی، ایس ایس پیز کی ہوں یا ڈی سیز کی، یا اب ہونے والی ڈی ایس پیز، ایس ایچ اوز مختار کار کی ہوں۔ ہم ان ہی چہروں کو دوبارہ دیکھ رہے ہیں جنہوں نے 15 سال پیپلز پارٹی کی خدمت کی ہے، لہٰذا وہ چہرے لائے جائیں جس پر کسی کو اعتراض نہ ہو، جن کی کریڈیبلٹی پر کسی کو اعتراض نہ ہو۔ ایماندار افسران آج بھی پوسٹنگ کے انتظار میں ہیں، ان کو فوری طور پر پوسٹنگ پہ لایا جائے، یک طرفہ ون وے ٹریفک قبول نہیں کیا جائے گا۔ اس بات پر بھی ہمارا اتفاق ہوا کہ سندھ میں امن امان کی مخدوش صورتحال ہے، اسٹریٹ کرائم، ڈاکو رات کے خلاف جمعیت علماء اسلام نے گزشتہ ہفتے ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹرز میں مظاہرے کیے، اور اب امن کارواں کے سلسلے میں آغاز کیا جا رہا ہے، لیکن اس بات پر بھی اتفاق ہوا کہ سندھ کے امن امان کے لیے جی ڈی اے، ایم کیو ایم، جے یو آئی مشترکہ حکمت عملی مرتب کرے گی، اور اس بات پر بھی اتفاق ہوا کہ عوامی جماعت سندھ کے اندر یا جمعیت علماء اسلام ہے یا ایم کیو ایم ہے یا گرینڈ ڈیموکریٹک الائنس ہے، عوامی جماعت پاکستان پیپلز پارٹی نہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی تو وڈیروں، خوانین، نوابوں اور سرداروں کی بیساکھیوں پر کھڑی ہے۔ وہ وڈیرے جنہوں نے آج آٹے کی آسمان سے قیمتیں بات کر رہی ہیں، تو اس کے ذمہ دار وہ ہیں کہ ایک سال میں 1,20,00,000 سرکاری گندم کی بوریوں پر 77 ارب روپے کی کرپشن سامنے آئی۔ وہ وڈیرے جو ملوث ہیں سندھ کے ہیلتھ کی 2.5 کھرب کی بجٹ لینے کے باوجود آج بھی لاڑکانہ اور نواب شاہ میں لوگ سرکاری ہاسپیٹل کے باہر پرائیویٹ ہسپتالوں میں علاج کرا رہے ہیں، وہاں سے ٹیسٹیں کرا رہے ہیں، اور دوائیاں بھی پرائیویٹ میڈیکل اسٹور سے لے رہے ہیں۔ 58.5 ارب روپے ایجوکیشن کی بجٹ رکھی گئی ایک سال میں، اور ان وڈیرے صاحبان کے بدولت ظلم تو دیکھیں، یعنی بے شرمی اور بے حیائی کا اس سے بڑا اور مثال کیا ہوگا کہ 58.5 ارب تعلیم کی بجٹ سے ان کا پیٹ نہیں بھرا، اور لاڑکانہ بورڈ، سکھر بورڈ، نواب شاہ بورڈ، میر پرخاص بورڈ، حیدرآباد اور کراچی بورڈ میں 6ٹھی جماعت سے میٹرک تک کے نتائج فکس کرنے کے لیے یہ تمام بورڈیں 100 کروڑ روپے میں بیچی گئیں۔ 100 کروڑ روپے کی رشوت لے کر 6ٹھی جماعت سے میٹرک تک کے نتائج دیے گئے، 250 کروڑ کی کرپشن کر کے فرسٹ ایئر اور انٹر کے نتائج دیے گئے۔ جو بچے پورا سال پڑھتے رہے، محنت کرتے رہے، ایک تو طبقاتی نظام تعلیم نے ان کو مار دیا، پرائیویٹ اسکول میں الگ تعلیم، پھر فارن کے اسکولوں میں الگ تعلیم، سرکاری اسکول میں الگ، 3 تعلیمی طبقاتی نظام نے جہاں سندھ کے بچے کی تعلیم کا بیڑا غرق کیا، وہاں ان کے نتائج فکس کیے گئے، اور یونیورسٹیز کے بورڈوں میں 250 کروڑ روپے کی کرپشن کر کے نتائج دیے گئے، اور 6ٹھی جماعت سے میٹرک تک کے بورڈز میں
100 کروڑ روپے کی کرپشن کر کے نتائج دیے گئے۔ اس سے بڑا سندھ کا المیہ کیا ہوگا کہ آج صوبہ سندھ کے لیے، سیلاب متاثرین کے لیے سندھ حکومت نے اسٹیٹ بینک سے 60 ارب روپے قرضہ لیا۔ جو فارن امداد آئی وہ اپنی جگہ، جو مرکز سے امداد دی گئی وہ اپنی جگہ، لیکن آج بھی 1.5 سال پہلے سیلاب میں متاثر ہونے والے آج بھی گھروں کے لیے ترس رہے ہیں اور ان کو گھر نہیں مل رہے۔ امداد تو گم ہو گئی، لیکن ورلڈ بینک سے ملنے والا 60 ارب کا قرضہ بھی گم ہوا۔ تو اس بات پر اتفاق ہوا ہے کہ عوامی جماعتیں یہ ہیں جو آج آپ کے سامنے کھڑی ہیں، عوامی جماعتیں یہ ہیں جو عوام میں جانے کے لیے تیار ہیں، وہ وڈیروں، نوابوں، سرداروں کے بیساکھیوں پر کھڑے ہیں، جن کو یہ عوامی جماعتیں مسترد کریں گی۔ اللہ کے مدد سے، عوام کے طاقت سے ہم کراچی سے کشمور تک سندھ جو مسائل میں گھرا ہوا ہے، تو سندھ کے عوام کو متبادل قیادت دے کر ان مشکلات اور مسائل سے نکالیں گے۔ اس بات پر بھی اتفاق ہوا ہے کہ فوری طور پر الیکشن کمیشن ان تمام جماعتوں کے تحفظات کو دور کرے، چاہے وہ ٹرانسفر پوسٹنگز کے حوالے سے ہوں، چاہے وہ حلقہ بندیوں کے حوالے سے ہوں، چاہے وہ آروز اور ڈی آروز کے تقرر کے حوالے سے ہوں، چاہے وہ دیگر الیکشنی امور کے حوالے سے ہوں۔ اگر الیکشن کمیشن آف پاکستان ہمارے تحفظات کو دور نہیں کرتی تو اس بات پر بھی اتفاق ہوا ہے کہ تینوں جماعتیں بیٹھ کر اگلا لاہ عمل طے کریں گی۔ آپ دوستوں کا بہت بہت شکریہ، اور بالخصوص MQM پاکستان کے دوستوں کا شکریہ جنہوں نے آج ہمیں آنر دی، عزت دی، اور ہمیں لنچ کا بہت اچھا انتظام کیا۔ خاص طور پر اظہار بھائی نے حلیم کا بہت اچھا انتظام کیا تھا، میں شکر گزار ہوں ان کا۔ کوئی سوال ہو تو حاضر ہوں۔ 1 بائی 1 میں یہی ہوں، 1 بائی 1۔ یہ جو مستونگ میں دھماکہ ہوا ہے، جو یہ دہشت گردی کا واقعہ ہے، MQM پاکستان اور خالد مقبول صدیقی بھائی کی طرف سے میں بھی اس کی سخت ترین الفاظ میں مذمت کرتا ہوں، اور JUI کی تمام قیادت اور وہاں جو براہ راست میرے بھائی متاثر ہوئے ہیں ان کے ساتھ، وہاں کے عوام کے ساتھ مکمل اظہار یکجہتی کرتا ہوں، اور میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ وہاں جو میرے زخمی ساتھی ہیں انہیں جلد از جلد روبہ صحت کرے، اور حکومتیں صوبائی ہوں، وفاقی ہو، جو دہشت گرد جنہوں نے اس واقعے کا ارتکاب کیا یا اس کے پس پردہ جو لوگ ہو سکتے ہیں انہیں بے نقاب کر کے، گرفتار کر کے انہیں قرار واقعی سزا دے۔ یہ ہمارا مطلب۔ 1 بائی 1 کر لیں پلیز۔ کل MQM حیدرآباد نے پریس کانفرنس کی ہے، حیدرآباد کے رہنماؤں نے، انہوں نے ایک بار پھر مطالبہ یہ کیا ہے کہ سندھ میں مزید صوبے بنائے جائیں، ایڈمنسٹریٹو یونٹ قائم کیے جائیں، کراچی، حیدرآباد، میرپور خاص اور سکر۔ میرا خیال یہ ہے کہ اس حوالے سے ابھی جو فاروق بھائی کی بات ہوئی ہے ابتدائی، آپ نے وہ سن لی ہے، اور اس میں انہوں نے کہا ہے کہ اب یہ کارڈ کھیلنا بند ہو جانا چاہیے، پورے صوبے کی بات ہو، پورے صوبے کے عوام کی بات ہو، ایک ایک شہر کی بات ہو، ایک ایک دیہات کی بات ہو۔ جب مسائل یکساں ہیں، جب مشکلات یکساں ہیں، جب تمام قوموں کو تکالیف یکساں ہیں، تو پھر کیوں ہم ایک کارڈ کھیل کے اور اپنا ووٹ گین کر رہے ہیں؟ نہیں، اس بات پر اتفاق ہوا ہے کہ یہ کارڈ کھیلنا بند ہو، اور اس پر فاروق بھائی نے واضح طور پر اپنی بات کہہ دی ہے۔ لہٰذا ہم پورے صوبے کی بات کریں گے، مشترکہ کریں گے، اور پورے صوبے کو مشکلات سے نکالنے کے لیے مشترکہ حکمت عملی بنائیں گے۔ راجو صاحب یہ بتا دیں، جن 15 سال کی کرپشن کی پیپلز پارٹی کی آپ نے بات کی ہے، تو ان 15 سالوں میں 1 سال وہ بھی شامل ہے جس میں JUI پیپلز پارٹی کے ساتھ PDM میں الائنس میں تھی، تو اس وقت آپ نے ان کی کرپشن کے خلاف آواز کیوں اٹھائی؟ اب جب کہ الیکشن ہونے والا ہے تو JUI ایک نیا نعرہ لگا کے کرپشن کا دوبارہ… میرا خیال یہ ہے کہ آپ صحافی ہیں، قوم آپ کو سنتی ہے، کریکشن کرنا بہت ضروری ہے۔ MQM بھی پاکستان مسلم لیگ نون کی اتحادی تھی، جمعیت علماء اسلام بھی پاکستان مسلم لیگ نون کی اتحادی تھی، پاکستان پیپلز پارٹی بھی مسلم لیگ نون کی اتحادی تھی۔ JUI کا پیپلز پارٹی سے نہ کبھی کوئی اتحاد ہوا نہ ہے، پہلی بات۔ دوسری بات، سندھ کے اندر آپ نے دیکھا کہ جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب کا مقابلہ میں نے کیا تھا،
लियारी में भी मुकाबला मेरी जमात ने किया था, नवाब शाह में भी मुकाबला मेरी जमात ने किया था, बल्दियाती इंतखाबात में भी लाड़काना से लेकर कराची तक पीपल्स पार्टी का मुकाबला हम सब ने मिलकर किया है। हमारा पीपल्स पार्टी से कोई इत्तेहाद नहीं रहा और सिंध में सबसे तवाना आवाज़ पीपल्स पार्टी की करप्शन के खिलाफ जमीयत उलमा इस्लाम रही है। किसी दौर में हमने अपनी आवाज़ न रोकी है, न रोकेंगे, अवाम की नुमाइंदगी करते रहेंगे। फारूक भाई ये बताइएगा कल सदर मुमलिकत ने जो है चीफ इलेक्शन कमिश्नर को एक खत लिखा है और 6 नवंबर में कहा है, तजवीज़ दी है कि आम इंतखाबात होने चाहिए, तो MQM भी मौजूद है, JUI भी मौजूद है, क्या मौक़िफ़ है आपका? देखें, हमने तो कल 2-3 चैनल्स को बीपर भी दिए और बहुत वाज़ेह तौर पर ये बात की कि सदर ममलिकत ने ख़त नहीं लिखा, उन्होंने खप डाली है और अपने मनसब के मनाफी ये बयान दिया, ये किरदार अदा किया और जो थोड़ा बहुत अपनी गैर जानिबदारी का भरम अब तक उन्होंने क़ायम रखा था। कोई 2 वाक़यात ऐसे हैं, कल जो उन्होंने ख़त लिखा और इससे पहले वो जो बिल को उन्होंने मंजूर किया नहीं किया, उस पर उन्होंने जो खामखाई एक तनाज़ा खड़ा किया, शायद अपनी पार्टी को जो नाराज़ थी उनसे दोबारा खुश करने के लिए, तो ये बता दिया कि किस वजह से वो अब तक खामोश थे। अब जब उनका टेन्योर पूरा हो रहा है तो उन्हें कहीं ना कहीं जाके सियासत करनी है। तो मेरे ख्याल में ये ज़बरदस्ती इशू निकाला है, पास्ट एंड क्लोज ट्रांजैक्शन है, ये तय है, कौमी असम्बली सेनेट से पास शुदा बिल या कानून है कि ये सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का इस्तेहकाक है कि वो इंतखाबात कराए, वो इंतखाबात की तारीख़ और शेड्यूल दे। सदर ममलिकत का इससे दूर दूर का भी कोई वास्ता नहीं है। बेगाने की शादी में अब्दुल्ला दीवाना अपनी थोड़ी बहुत आक़िबत सुधारने के लिए मुकम्मल जानिबदारी का किरदार अदा किया है। इन्हें तो सदारत का जो मनसब है वो भी ज़ेब नहीं देता, ये बयान उनके मनसब को ज़ेब नहीं देता। मैं भी इसी पे कमेंट करना चाहता हूँ कि ये ख़त सदर पाकिस्तान का नहीं, ये PTI का ख़त है और PTI के किसी इक़दाम को जमीयत उलमा ने न पहले कबूल किया है न अब कबूल करेंगे। ये इलेक्शन कमीशन का इख्तियार है, उस पर अगर PTI पहले इमरान खान की शक्ल में मुदाखलत करती थी और अब आरिफ अलवी की शक्ल में अगर मुदाखलत करती है तो हम पहले भी लड़े हैं, अब भी लड़ेंगे। किसी सूरत किसी जमात को इदारों के ऊपर असरअंदाज होने नहीं देंगे। ये बताइएगा कि अभी आप लोगों का मुश्तरका जिद्दोजहद पे फैसला हुआ है, तो इलेक्शन के हवाले से कोई सीट एडजस्टमेंट या कोई कहाँ पे आप लोग इनको सपोर्ट करेंगे, कहाँ पे ये लोग आपको सपोर्ट करेंगे, इस तरीके का कोई लाहेमल कोई चीज़ सामने आएगी? देखिए, इस सिलसिले में हम जल्द दोबारा आपस में बैठेंगे और हम कुछ कमेटी भी ऐसी बनाएंगे ज़ेली सतह पे जो इस तरह की आगे की हिकमत अमली के लिए आपस में तबादला ख्याल करे और कोई मुश्तरका नुकात हमारे सामने रखे, तो फिर उसके बाद हम बात को आगे बढ़ाएंगे। GDA को भी है। बिलावल ने भी कल जो सेक्टर में खिताब किया, IG की तैनाती को जो है मुतनाज़ा करार किया, जबकि सब जानते हैं कि शायद राजा परवेज़ अशरफ की सिफारिश पर वो लगे हैं। तो क्या वजह है कि इस इलेक्शन को मुतनाज़ा बनाने के लिए पीपल्स पार्टी जो ट्रांसफर पोस्टिंग है उसको मुतनाज़ा बना रही है? और सेकेंड ये सवाल भी लीजिएगा, क्या इस इलेक्शन में तमाम जमातों को खुलकर काम करने की इजाज़त होगी PTI? मेरे ख़्याल में ये जो अचानक रवैया और पॉलिसी की तब्दीली है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, उसका जवाब तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी खुद ही देगी कि अब पहले ऐसा क्यों नहीं, अब ऐसा क्यों। तो ये असल में जो माहौल है और जो उनके चेहरों से नकाब हट रहा है, उनकी जो ज़ालिमाना, मुतासिबाना और गैर मुनसिफाना पॉलिसियाँ वाज़े हो रही हैं और सिंध के अवाम इस बात को समझ रहे हैं, तो ये उनका डर और खौफ है जो इस तरह की पॉलिसी और अब इस तरह के बयानात आ रहे हैं। हमने तो देखे 15 साल भी का एक सिस्टम है और आज भी कह रहे हैं कि अगर उसी सिस्टम के लोग हैं तो फिर वो सिस्टम कैसे ख़त्म होगा। तो हमारी पॉलिसी तो अगर वो लेगेसी जारी रहेगी तो हम बात करेंगे। उस लेगेसी को ख़त्म करना है तो हमने कोई अफसरान के नाम और लिस्ट नहीं दी है,
ہم تو کہہ رہے ہیں، سمرو صاحب نے کہا نا کہ ایسے افسران ہیں جن کو انتقامی کارروائیوں کا نشانہ بنایا گیا کیونکہ انہوں نے ان کی مالی منافعات، وہ پیسے کمانے کی مشین نہیں بنے، بدعنوانی میں ان کے یعنی پارٹنر ان کرائم نہیں بنے، تو انہیں یہاں سے پوسٹنگ آؤٹ کیا گیا۔ ایسے افسران لاتعداد ہیں، اور اگر واقعی غیر جانبدارانہ کردار ادا کرنا ہے، کیئر ٹیکر حکومتوں کو اور سسٹم کو ختم کرنا ہے، بدعنوانی کو ختم کرنا ہے اور احتساب کرنا ہے، تو پھر یہ جو ٹرانسفر پوسٹنگ ہوئی ہے ہمارے تحفظات کا نوٹس لینا ہوگا۔ یہ انہوں نے فاروق بھائی اور جیسے سمرو صاحب نے کہا کہ سندھ میں بدامنی اور بےروزگاری، تو جب پیپلز پارٹی نوکریاں دے رہی تھی تو آپ ووٹ کیوں دیں؟ دیکھیں، پہلی چیز تو عدالت نے نوکریوں پہ اسٹے دیا اور عدالت ثبوت، شواہد، ان کی بنیاد پر فیصلہ کرتی۔ پیپلز پارٹی الیکشن سے 4 دن پہلے نوکریاں فروخت کر رہی تھی، دے نہیں رہی تھی، اور دوسری بات انہوں نے اپنے تمام ضلع کے عہدیداران کو، کسی کو 50، کسی ایم این اے کو 100، کسی کو 200، اس طریقے سے وہ نوکریاں بڑھ رہی تھیں۔ آخری بات جو عدالت نے جس پہ اسٹے دیا وہ یہ کہ ان نوکریوں میں 1 تا 15 میں ضلعوں کا نشاندہی نہیں تھی، یعنی 1 تا 15 مخصوص ضلع کی نوکریاں ہوتی ہیں، تو اس کی نشاندہی نہیں تھی۔ سیسی میں جو ہم نے اسٹے لیا وہ یہ کہ 17 گریڈ کو براہ راست بھرتی کر رہے تھے۔ 17 گریڈ پبلک سروس کمیشن کے بغیر بھرتی نہیں ہو سکتا، تو پورے صوبے میں نوکریوں پہ اسٹے اس کنڈیشن پر ہے کہ آپ صاف شفاف سندھ کے جو قوانین ہیں اور جو قوانین کے تحت اشتہار دیا جانا ہے اس کے تحت نوکریاں دیں، کوئی منع نہیں ہے۔ لیکن الیکشن سے 4 دن پہلے کیئر ٹیکر سے 4 دن 5 دن ایم پی ایز اور ضلعی صدور کو نوکریاں بانٹنا، فروخت کرنا، یہاں تک کہ 1 تا 4 ڈسٹرکٹ سینٹرل میں جو ڈپٹی کمشنر کے انڈر نوکریاں ہیں وہ بھی بک رہی تھی، وہ بھی فروخت کی جا رہی تھی کہ 1 تا 4 پیپلز پارٹی کے ایم پی ایز اور ضلعی صدور نوکریاں مارکیٹ میں کھلے عام بیچ رہے تھے۔ تو میرا خیال ہے سندھ کے لوگوں کو شکر ادا کرنا چاہیے کہ ان کا پیسہ حرام میں جاتے ہوئے بچ گیا، اور انشاءاللہ اگلی حکومت آئے گی تو میرٹ پہ بھی نوکری۔ لیکن ساتھ میں یہ بھی مطالبہ خواجہ بھائی کر لیں کہ جو پیسے لے لیے تھے وہ واپس کیے جائیں، وہ تو وڈیروں کی جیب میں ہیں، اور سیاسی بنیادوں پر جب نوکریاں ہوں گی، کیا آپ کو نہیں معلوم کہ سندھ میں آرڈر کیسے دیے جاتے ہیں؟ آج تک کسی کو میرٹ پہ نوکری ملی ہے؟ یا پیسے پہ ملی ہے یا بنگلے سے ملی ہے؟ ایسے آرڈروں کو ہم بھی مسترد کرتے ہیں۔ صاف اور شفاف انداز میں نوکریاں دی جائیں، میرٹ پہ دی جائیں، ہم سب ویلکم کریں گے۔ لیکن اگر ووٹ کے لیے پیسے رکھے جائیں گے اور ووٹ کے قریب گھر بنائے دیے جائیں گے، ووٹ کے قریب نوکریاں دی جائیں گی، تو ہم آڑے آئیں گے۔ اچھا، آج کراچی میں ایک بیٹی کا قتل ہوا ہے، اس واقعے کی بھی ہم مشترکہ طور پر مذمت کرتے ہیں اور قاتلوں کی گرفتاری کا مطالبہ کرتے ہیں، اور جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں ان کو بھی اب اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرنا ہے۔ تو یہ دیکھیں، اور کچھ روز قبل کورنگی میں ایک باپ اور بیٹے کا جس طرح بہیمانہ، پرنس بک ڈپو ان کی کتاب کی دکان تھی، جس طرح ان کا بھی دن دھاڑے قتل ہوا ہے، تو یہ تو جنگل کا قانون بھی کوئی قانون ہوتا ہے؟ لگتا ہے کہ اب جنگل کا قانون ہی یہ اصل میں اس 15 سال کی لیگیسی ہے، وہ سر چڑھ کے بول رہی ہے، اس لیگیسی کو ختم کرنا ہے، اس جنگل کے اور اس سے بدترین قانون کا جو نفاذ ہے اس کو ختم کرنا ہے، اور لیول پلینگ فیلڈ سب کے لیے قائم کرنا ہے، اور عام آدمی کو آگے بڑھنے کا موقع دینا، سیاسی جماعتوں کو صاف شفاف انتخابات لڑنے کا موقع دینا، یہ ہے۔ بس آخری صرف آخری بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں اور اس پر پھر ختم کرتے ہیں، وہ یہ کہ چیف آف آرمی اسٹاف صاحب نے یہ بات کی تھی کہ سسٹم کو توڑا جائے گا، تو ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ اس سسٹم کو توڑنے کے لیے عملی طور پر اقدامات کیے جائیں۔ جنہوں نے کرپشن کیے ان کی گرفتاریاں نظر آنی چاہیے، وہ عدالتوں میں نظر آنے چاہیے، اپنے کیس بھگتتے ہوئے نظر آنے چاہیے۔ اگر وہ آج بھی بڑے بڑے لینڈ کروزرز میں گھومتے پھریں گے اور ان کے گلے میں ہاتھ نہیں ڈالا جائے گا تو میرا نہیں خیال کہ سسٹم ٹوٹنے کی کوئی بات پوری ہوگی۔ تو ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ سسٹم کو توڑنے کے لیے عملی طور پر اقدامات کیے جانے چاہیے۔ بہت شکریہ۔